Welcome back YouTube channel RM Voice 2647 इमरान सीरीज बाय इब्न सफ़ी सांपों के शिकारी स्टोरी नंबर 7 चैप्टर 2 लास्ट। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलते हैं कहानी की जानिब। सांपों के शिकारी चैप्टर 2 फाइनल। जंगल की उजाड़ रात कायनात की रगो पै में सरायत कर गई थी। शायद 1 बजे का वक्त था। तारीकी कुछ और ज़्यादा गहरी हो गई थी। मतला अबर आलूद था, वरना तारों की छाँव में देव पेकर और फलक आसाम दरख्त तो इतने मुहिब न मालूम होते। तारिक खतरे की इत्तला मिल जाने के बावजूद भी वहीं था जहां उसने अपनी पिछली 2 रातें गुजारी थी। यहाँ की ज़मीन मस्ता थी जिसके चारों तरफ घनी झाड़ियाँ थी। एक जगह पियाल का ढेर था और उस पर एक कंबल बिछा हुआ था। यही उसका बिस्तर था। आज यहाँ तारिक ने आग रोशन कर रखी थी और वो अपने बिस्तर पर ही मौजूद था, लेकिन सोया नहीं था। अचानक उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। चौंक कर उठा, चंद लम्हे आवाज़ की तरफ कान लगाए रहा। सरसराहट फिर सुनाई दी। वो आहिस्तगी से बिस्तर से झाड़ियों में सरक गया। दूसरे ही लम्हे में 2 आदमी अपने हाथों में बड़े बड़े कुल्हाड़े पकड़े हुए झाड़ियों से खुली जगह में निकल आए। तारिक का बिस्तर खाली था। एक तरफ अलाव जल रहा था और इतनी रोशनी थी कि कुर्ब जवार की चीज़ें बआसानी नज़र आ सकती थी। अलाव की सुर्ख रोशनी में उन दोनों के चेहरे हद दर्जा भयानक मालूम हो रहे थे। अचानक किसी ने पीछे से उन दोनों पर हमला कर दिया। उनके हाथों से कुल्हाड़े छूट गए और वो दोनों उछल कर भागे। देखना, तारिक की आवाज़ अंधेरे में गूंजी। ये जिंदा न जाने पाए। कोई अंधेरे में गिरा, एक चीख उभरी और फिर सन्नाटा छा गया। दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ों से जंगल गूंज रहा था। तकरीबन 10 मिनटों के बाद सीटी की आवाज़ सन्नाटे में लहराई। दूर से किसी ने उसका जवाब दिया और फिर सन्नाटा तारी हो गया। नासिर, नासिर, तारिक की आवाज़ अंधेरे में उभरी। तारिक, मैं हूँ, जहाँ हो वहीं ठहरो। नासिर जल्द ही तारिक के पास पहुँच गया। क्या हुआ? तारिक ने पूछा। यार क्या बताऊँ, वो दोनों साफ निकल गए। खैर परवाह ना करो, तारिक बोला। मैंने उन्हें पहचान लिया है। वो टोनी और बारकर थे। अगर निकल गए हैं तो ये समझ लो कि अब हमें उनकी शक्लें कभी न दिखाई देंगी। मैंने ये आग इसीलिए रोशन की थी कि हमलावरों की शक्लें देख सकूं। आओ वापस चले। वो दोनों फिर वहीं आ गए जहां आग रोशन थी, लेकिन वहां कदम रखते ही तारिक के मुंह से हल्की सी तहय्युर आमेज चीख निकली और वो बेतहाशा प्याल के ढेर पर टूट पड़ा। वो दोनों हाथों से प्याल उठा उठाकर इधर उधर फेंक रहा था। जब सारी प्याल अपनी जगह से हट गई तो उसके मुंह से एक गंदी सी गाली निकली और वो भर्राई हुई आवाज़ में धाड़ा, आओ चोट हो गई। क्या हुआ? तारिक उसे कोई जवाब दिए बगैर पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगा। नासिर भी उसके साथ ही साथ भागता फिर रहा था। फिर वो दोनों शिकारियों के कैंप तक आए जो उनकी कमीनगाह से तकरीबन 1 मील के फासले पर था। यहाँ 3 खेमे उस्तादा थे, लेकिन उन पर खामोशी मुसल्लत थी। उनमें से किसी में भी बेदारी के आसार नहीं पाए जाते थे। आखिर तुम क्या तलाश कर रहे थे? नासिर ने पूछा। ओ X539, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई, तारिक हाँफता हुआ बोला। फिर चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा, अच्छा खैर देखा जाएगा। मैं देखूंगा कि तैमूर कितना चालाक है। इमरान ठीक 3 बजे रात को फ्लैट में दाखिल हुआ। फ्लैट का दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। कमरे में रोशनी थी और महकमा सराग रसानी का सुपरिंटेंडेंट फैयाज एक आराम कुर्सी में पड़ा सो रहा था। इमरान ने लकड़ी की वो छोटी सी पेटी मेज़ पर रख दी जिसे वो अपने साथ लाया था। वो थोड़ी देर तक खड़ा फैयाज को घूरता रहा, फिर आगे बढ़कर उसे झिझोड़ने लगा। फैयाज बेदार होते ही उछल कर खड़ा हो गया। ओ फैयाज साहब, ये कोई सराय है या भटियार खाना? तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे थे? तशरीफ़ रखिए अब्दुल मन्नान साहब, फैयाज ने बड़े तल्ख लहजे में कहा। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करने पर मजबूर हूँ। फैयाज ने जेब से हथकड़ियों का जोड़ा निकाल कर मेज़ पर डाल दिया। क्या मतलब बाद में पूछना। दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर अदा करूँगा। फैयाज का लहजा हद से ज़्यादा खुश्क था। अबे कुछ बकोगे भी या यूं ही बोर किए जाओगे? तुम्हारा वारंट है, अब्दुल मन्नान का वारंट, जो तैमूर एंड बाटले के यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट है। उसके खिलाफ 5000 के गबन का इल्ज़ाम है। तैमूर एंड बाटले के मैनेजर ने अब्दुल मन्नान की तस्वीर भी दी है। फैयाज ने वारंट निकाल कर इमरान के सामने रख दिया। उस पर इमरान का फ़ोटो भी चस्पा था। ओह मैं समझा, तो शायद उन्हें मेरी असलियत मालूम हो गई। इमरान आहिस्ता से बड़बड़ाया। तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते, फैयाज गरज कर बोला। बड़े शर्म की बात है। यही तो मैं कहता था कि आखिर तुम्हारा खर्च कहाँ से चलता है? क्या बचाव की सूरत नहीं? इमरान ने बेबसी से कहा। हरगिज़ नहीं, मैं बिल्कुल मजबूर हूँ। फ़र्ज़
فرض ادا کرنے سے پہلے تمہیں میرا قرض ادا کرنا چاہیے۔ میں بے دکھی باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، میرا خیال ہے کہ تم چپ چاپ میرے ساتھ چلے چلو ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ تیمور کہہ رہا تھا کہ وہ اخبارات میں تمہارا فوٹو شائع کرائے گا۔ واہ یار، اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے؟ لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ شخص صورت سے تو عبد المنان نہیں معلوم ہوتا۔ ویسے فیاض صاحب، میں نے اپنا کھیل اسی وقت ختم کر دیا ہے اور اب تمہاری آنکھیں کھولنے جا رہا ہوں۔ شہر میں پتہ نہیں کیا کیا ہوا کرتا ہے اور تمہارے محکمے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ عمران نے میز سے لکڑی کی وہ پیٹی اٹھائی جسے وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ یہ 1 فٹ لمبی اور تقریباً 9 انچ چوڑی تھی، اونچائی زیادہ سے زیادہ 6 انچ رہی ہوگی۔ یہ پیٹی، اس نے کہا، ٹوکیو سے بذریعہ ہوائی ڈاک آئی ہے۔ اس پر تیمور اینڈ باٹلے کا پتہ تحریر ہے اور یہ نمبر، پتہ نہیں یہ اس چیز کا نمبر ہے یا یہ پیٹی شمار میں اس نمبر کی ہے، X539۔ اب میں اسے کھولنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ غبن کیے ہوئے روپیے اسی میں سے برآمد ہو جائے۔ اس نے جیب سے قلم تراش چاقو نکال کر پیٹی کی کیلیں نکالنی شروع کر دی۔ فیاض کچھ نہ بولا، وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بار بار ایسے مواقع اسے نصیب ہوئے تھے جب وہ عمران پر چڑھ دوڑا تھا، لیکن بعد میں اسے خفت اٹھانی پڑی تھی۔ عمران خلاف عادت اس وقت بہت سنجیدہ تھا۔ اس نے ساری کیلیں نکال ڈالی اور پھر 2 عدد خوفناک قسم کے پھپکاروں کے ساتھ ڈھکن خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا۔ ارے باپ رے! عمران اچھل کر پیچھے ہٹ گیا اور فیاض نے میز پر چھلانگ لگائی۔ پیٹی میں سیاہ رنگ کے 2 سانپ پھن اٹھائے کھڑے تھے۔ خدا کی قسم عمران، فیاض ہانپتا ہوا بولا، تم دیکھنا اپنا حشر۔ فیاض پیارے چونٹ ہو گئی۔ خدا کی قسم، اسے جان پر کھیل کر لایا، کلاڑوں اور خوفناک آدمیوں کے نرگے سے نکال لایا۔ ارے توبہ توبہ کے بچے، ہتھکڑیاں لگاؤں گا۔ تم سمجھتے ہو شاید میں مذاق کر رہا ہوں، مگر توبہ کا بچہ پہلے ہی باہر نکل چکا تھا۔ فیاض میز سے چھلانگ لگا کر اس کی طرف جھپٹا، لیکن عمران کو پا لینا آسان کام تو نہیں تھا۔ دوسری صبح کے اخبارات میں عمران کا فوٹو شائع ہوا تھا۔ اس کی حیثیت اشتہار کی سی تھی۔ تیمور اینڈ باٹلے کی طرف سے مبلغ 5000 روپے کے انعام کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیا گیا تھا جو اس کا پتہ بتا سکے۔ نام عبد المنان ہی تھا۔ عمران نے اس اشتہار کو دیکھا اور خود کو سچ مچ عبد المنان محسوس کرنے لگا۔ پچھلی رات وہ شروع ہی سے طارق کے پیچھے لگا رہا تھا۔ طارق سب سے پہلے شکاریوں کے کیمپوں میں گیا تھا، پھر ناصر کو ساتھ لے کر ٹہلتا ہوا اس مقام پر پہنچا جہاں وہ شب بسری کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ایک بار اس نے ناصر سے بھی پیچھا چھڑایا، اسے شکاریوں کے کیمپوں کی طرف کسی کام سے بھیج دیا۔ پھر عمران نے اسے ایک طرف جاتے دیکھا۔ عمران صرف وہ طارق ہی کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا تھا، لہٰذا وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا تھا۔ بہرحال ایک جگہ رک کر طارق نے کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ سے وہ پیٹی نکالی تھی جسے عمران نہ جانے کیا سمجھ کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ فیاض کے سامنے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، اور نتیجے کے طور پر اس میں سے 2 عدد سانپ برآمد ہوئے تھے۔ طارق نے اس پیٹی کو لا کر پیال کے ڈھیر کے نیچے چھپا دیا تھا اور خود اس پر کمبل ڈال کر لیٹ گیا تھا۔ پھر جس وقت طارق پر حملہ ہوا، عمران اس پیٹی کو پیال کے ڈھیر کے نیچے سے نکال کر چپ چاپ کھسک گیا تھا۔ طارق اور تیمور کی لڑائی کی وجہ سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن ان سانپوں نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ پیٹی کسی نہ کسی طرح تیموری کے پاس سے طارق تک پہنچی ہوگی، ورنہ اس میں زندہ سانپوں کی موجودگی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور پھر طارق نے اس پیٹی کو بہت احتیاط سے ایک جگہ چھپا رکھا تھا، اور پھر شاید اسے اپنے بستر کے نیچے منتقل کرنے ہی کے لیے اس نے ناصر کو بھی ٹال دیا تھا۔ اس پیٹی کا راز عمران اس کے متعلق گھنٹوں غور کرتا رہا۔ وہ اس وقت شہر کے ایک غیر معروف سے ہوٹل کے ایک کمرے میں مقیم تھا۔ تھوڑی سی تبدیلی اپنی حیت میں بھی کر لی تھی۔ سر کے بالوں کو لٹنے کا انداز بدل دیا تھا اور سوٹ اتار کر صرف پتلون اور جیکٹ پر اکتفا کیا تھا۔ آنکھوں پر طارق شیشوں کی اینک تھی، مصنوعی مونچھیں بھی استعمال کرنی پڑی تھی، حالانکہ اسے اس بہروپیے پن سے سخت نفرت تھی۔ لیکن اس وقت وہ کرتا بھی کیا؟ وہ جانتا تھا کہ فیاض نے یہ سب کچھ محض اس لیے کیا ہے کہ وہ اسے سارے حالات سے باخبر رکھے، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی دھمکی کو عملی جامہ بھی پہنا دیتا، کیونکہ فی الحال عمران کے خلاف اس کے پاس کافی مواد تھا۔ اور پھر یہ تو بات کی بات ہوتی کہ اصلیت کیا تھی۔ عمران ٹھیک 8 بجے رات کو ہوٹل سے نکل کر دولت پور جانے والی بس پر بیٹھ گیا۔ اسی بس کے ذریعے وہ 10 میل کا راستہ طے کر کے شکاریوں کے کیمپ تک جا پہنچا۔ جب تک بس شہر سے باہر نہیں نکل آئی وہ بہت زیادہ محتاط رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی تلاش میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ 10 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ بس سے اتر گیا۔ اب اسے گھنے جنگلوں میں تقریباً 1.5 میل پیدل چلنا تھا۔ کیمپوں میں پہنچ کر وہ بے دھڑک ایک خیمے میں گھس گیا۔ یہاں 4 آدمی اپنے بستروں پر پڑے گپے مار رہے تھے۔ عمران کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھے۔ ناصر بھائی کہاں ہے؟ عمران نے انتہائی برخوردارانہ انداز میں پوچھا۔
برابر والے ٹینٹ میں، ایک نے جواب دیا، لیکن وہ عمران کو شبے کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت عمران کی آنکھوں پر طارق شیشوں والی اینک نہیں تھی۔ عمران الٹے پاؤں اس خیمے سے نکل کر برابر والے خیمے میں داخل ہو گیا۔ ناصر یہاں موجود تھا، اس کے علاوہ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ناصر بھائی، عمران نے اسے مخاطب کیا اور ناصر اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہو؟ میں الو ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ الو کا مطلب الو ہی ہوتا ہے ناصر بھائی، عمران نے جواب دیا۔ اچانک ناصر اس پر ٹوٹ پڑا۔ میں عبد المنان ہوں پیارے بھائی، عمران اسے روکتا ہوا آہستہ سے بولا۔ او، ناصر پیچھے ہٹ گیا، چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر خیمے سے باہر نکل آیا۔ دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جب خیمے کافی پیچھے رہ گئے تو ناصر نے ایک جگہ رک کر کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں طارق سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ یہ تو میں صرف طارق ہی کو بتا سکتا ہوں، عمران بولا۔ میں نہیں جانتا کہ طارق کہاں ہے، تب میرا بیڑا غرق ہو گیا، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ہاں، میں نے اخبار میں دیکھا تھا، ناصر نے کہا، لیکن تم نے بھیس بڑے کمال کا بدلا ہے۔ ارے یار، میں کیا جانوں بھیس ویس، یہ تو میرے ایک دوستوں کی کاریگری ہے جو فلم کمپنی میں کام کرتا ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ تم مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ یہ سب کچھ میں طارق کے سامنے ہی بتاؤں گا۔ نہیں، تم مجھے بتاؤ، ورنہ یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتے۔ یار، یہ تو تم نے بڑی بے ڈھب بات کہی۔ اچھا چلو، نہیں بتاتا، جو کچھ کرنا ہے کر لو، تمہیں گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ مار بھی ڈالو یار، اس سے تو بہتر یہی ہے، ورنہ اگر پکڑا گیا تو 5000 روپے کہاں سے پیدا کروں گا؟ ان لوگوں کو شاید معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے طارق کے لیے کچھ معلومات فراہم کی ہے، اس لیے مجھ پر یہ مصیبت نازل ہوئی ہے۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اچھا، تم نہ بتاؤ طارق کا پتہ، میں جا رہا ہوں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ تم نہیں جا سکتے، مجھے کون روکے گا؟ عمران نے آہستہ سے کہا۔ تم نہیں جا سکتے۔ اچھا تو روک لو۔ نہیں، یوں نہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ میں زیادہ سے زیادہ 15 گز کے اندر ہی اندر رہوں گا، تم مجھے پکڑ لو۔ اگر میرے جسم پہ بھی ہاتھ لگا سکو تو اپنا نام بدل دوں گا، چلو پکڑو۔ یہ کہہ کر عمران نے ناصر کے سر پر ایک چپت رسید کر دی۔ ناصر جھلا کر اس پر ٹوٹ پڑا۔ وہ دونوں کھلے آسمان کے نیچے تھے اور تاروں کی چھاؤں میں ایک دوسرے کو بخوبی دیکھ سکتے تھے۔ عمران گویا ہوا میں اڑ رہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ ناصر کے قریب ہی قریب رہا، لیکن وہ کچھ اس انداز میں اچھل کود کر رہا تھا کہ ناصر اسے چھو بھی نہ سکا۔ یہ رہا، یہ آیا، یہ گیا، یہ پڑی چپت۔ عمران نے پھر اس کے سر پر چپت رسید کی اور متواتر بکواس کرتا رہا۔ یہ آیا، یہ گیا، یہ رہا، پھر لو چپت۔ ذرا سی دیر میں 10-15 چپتیں ناصر کے سر پر پڑ گئی، لیکن وہ اسے نہ پکڑ سکا۔ بس کرو، ختم کرو، ناصر ہانپتا ہوا بولا۔ نہیں سنتے تم سور کے بچے، تم مجھے طارق کے پاس لے چلو، عمران نے رکے بغیر کہا، ورنہ اسی طرح چپتیں مار مار کر تمہیں ختم کر دوں گا۔ لے چلوں گا، ناصر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ آج طارق نے دوسری جگہ ٹھکانہ بنایا تھا۔ یہ ایک غار سا تھا اور اس کے اوپر کئی درختوں کی گھنی شاخیں جھکی ہوئی تھی۔ اندر اتنی جگہ تھی کہ 3-4 آدمی بآسانی رات بسر کر سکتے تھے۔ طارق قریب 3 یا 4 منٹوں سے عمران کو گھور رہا تھا اور عمران اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کوئی فکر مند باپ اپنے بچوں کے درمیان بیٹھا ہو، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ ناصر باہر نکلنے کے راستے کے سرے پر کھڑا تھا۔ دفعتاً طارق بولا، پہلے میں تمہیں بیوقوف سمجھا تھا، لیکن اب میں تمہاری طرف سے مطمئن نہیں ہوں، اور میری بے اطمینانی کا مطلب تم سمجھتے ہی ہوں گے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ناصر کو کیسے پہچان لیا؟ تم اسے کیا جانو؟ مجھے جولیا نے بتایا تھا کہ ناصر تمہارا گہرا دوست ہے، بس اتنا ہی نا۔ تم نے یہ کیسے جانا کہ یہی ناصر ہے؟ اس لیے کہ اس کی ناک کافی لمبی ہے اور ناک کے سوراخ بہت بڑے بڑے ہیں۔ ایسی ناک والا ہر آدمی مجھے ناصر معلوم ہوتا ہے۔ میرا وقت برباد نہ کرو، تم مجھے الو نہیں بنا سکتے اور تم مجھے یوں ہی الو بناتے چلے جاؤ گے۔ طارق صاحب، تم نے میرا کیریئر برباد کر دیا، میں چوروں کی طرح منہ چھپائے پھر رہا ہوں۔ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ طارق نے سخت لہجے میں پوچھا۔ اللہ میاں نے بھیجا ہے، اب کہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے زندہ نکل سکو گے؟ اچھا جی، عمران ناک چڑھا کر بولا، کیا تمہارا دل بھی چپتیں کھانے کو چاہ رہا ہے؟ طارق صاحب، میں آدمی نہیں بلکہ بھوت ہوں، میرے جاننے والے مجھے اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ غار تم دونوں کا مقبرہ بن جائے گا اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کے علاوہ اور کچھ نہیں استعمال کروں گا۔ طارق شدید غصے کے باوجود بھی ہنس پڑا۔ اسے اپنی طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ اسے عمران کی یہ بات ایسی لگی جیسے کوئی مچھر کسی ہاتھی کو چیلنج کر رہا ہو۔ تم ہنس رہے ہو طارق، عمران بولا، لیکن میرے پاس زیادہ وقت تو نہیں، مجھے آج ہی رات کو 5000 روپے مہیا کرنے ہیں اور اس کے لیے میں تیمور ہی کی تجوری توڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ بھی کیا یاد کرے گا کہ کس غریب کو ستایا تھا۔
تم نے ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دیا، تم ناصر کو کیسے پہچان گئے تھے؟ لا حول ولا قوت، پھر وہی ناصر؟ اچھا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ناصر کو قطعی نہیں پہچانا تھا۔ پہلے ایک دوسرے ٹینٹوں میں جا گھسا تھا، وہاں معلوم ہوا کہ ناصر برابر والے ٹینٹوں میں ہے۔ دوسرے ٹینٹوں میں پہنچ کر میں نے صرف وہ ناصر کا نام لیا تھا، اس کی طرف دیکھ کر خاص طور سے اسی کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ یہ حضرت اپنا نام سنتے ہی اچھل پڑے اور میں سمجھ گیا کہ ناصر یہی ہے۔ میں اب بھی مطمئن نہیں ہو سکا۔ طارق نے گردن جھٹک کر کہا، تب پھر ایک ہی صورت رہ جاتی ہے۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر مایوسانہ انداز میں کہا، اور وہ یہ کہ ہم دونوں سر لڑائے۔ اگر میرا سر پھٹ جائے تو میں جھوٹا، اگر تمہارا سر پھٹ جائے تو ہم دونوں الو کے پٹھے۔ طارق پھر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ محض یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تم مجھے تیمور کے گھر کا نقشہ سمجھا سکو گے یا نہیں۔ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی تجوری اس کی خوابگاہ میں ٹھیک اس کے سرانے رکھی رہتی ہے۔ تم سچ مجھ اس کی تجوری توڑو گے؟ طارق، میں جھوٹ بہت کم بولتا ہوں، میں تمہیں اس کی رائے نہ دوں گا، تم اس کی تجوری کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ۔ میں رائے لینے نہیں آیا طارق صاحب، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میرا نام عبد المنان ہے، میں جو کچھ سوچتا ہوں کر ڈالتا ہوں۔ ویسے میں نے ابھی تک شادی کرنے کے متعلق نہیں سوچا۔ میری بات تو سنو، تمہیں صرف 5,000 روپے چاہیے نا؟ وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ تم مجھے 5,000 روپے دو گے؟ عمران نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا لگا کر کہا۔ یقیناً دے سکتا ہوں، میرے لیے یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اسی لیے غاروں میں جھاڑیوں میں چھپتے پھر رہے ہو۔ عمران پھر ہنس پڑا اور طارق کو ایک بار پھر غصہ آ گیا، لیکن وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ اس کی تیزی اور عقابی نظریں عمران کو گھور رہی تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم کیا بلا ہو، اس نے کچھ دیر بعد کہا۔ نہ سمجھو تو بہتر ہے، عمران لاپرواہی سے بولا۔ نہ جانے کتنے یہی حسرت لیے ہوئے دنیا سے چلے گئے۔ سمجھوتے کی بات کرو اور مجھے اپنے متعلق بتاؤ، طارق نے نرم لہجے میں کہا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے۔ عمران اسے اس انداز میں دیکھنے لگا جیسے وہ طارق کے ان جملوں میں صداقت تلاش کر رہا ہو۔ لیکن اگر تم نے اس کے باوجود بھی مجھے دھوکہ دیا تو میں کس سے فریاد کروں گا؟ اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ میں دھوکہ کس طرح دوں گا؟ یہی کہ اگر تم نے میرے حالات سے پولیس کو باخبر کر دیا تو۔ طارق ہنسنے لگا، پھر بولا، بھلا مجھے پولیس سے کیا سروکار؟ میرا اپنا پیشہ بھی قانون کی نظر میں باعزت تو نہیں؟ تمہارا پیشہ؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ میں نہیں سمجھا۔ ہاں، پولیس میری دوست تو نہیں ہو سکتی یار، جب تم خود بھی نہیں کھلتے تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے۔ میں ڈاکے ڈالتا ہوں، اب سمجھے؟ سمجھ گیا، اور میں بھی ڈاکے تو خیر نہیں ڈالتا، لیکن تجوری توڑنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور ہاتھ کی صفائی ایسی کہ دن دہاڑے بیچ بازار سے ہاتھی غائب کر دوں اور کسی کو خبر تک نہ ہو۔ یہ بات طارق آنکھیں پھاڑ کر بولا، لیکن اس کے لہجے سے ابھی تک بے یقینی مترشح ہو رہی تھی۔ ہاں دوستو، یہی بات ہے، مجھے یقین کیسے آئے؟ یقین؟ اچھا تو سنو، جس وقت تو ناصر پر چپتیں پڑ رہی تھی اسی وقت تو اس کے کوٹ کی اندرونی جیب سے اس کا پرس نکل کر میری جیب میں آ گیا تھا۔ ناصر بوکھلا کر اپنی جیب ٹٹولنے لگا اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی تحیر آمیز آواز نکلی، گھبراؤ نہیں، اپنا پرس سنبھالو۔ عمران نے جیب سے پرس نکال کر ناصر کے آگے پھینک دیا۔ واہ یار، طارق نے تحسین آمیز انداز میں کہا۔ یہی نہیں؟ اچھا تم بتاؤ، کیا میں نے ابھی تک تمہارے جسم کو ہاتھ لگایا ہے؟ یاد کر کے بتاؤ، نہیں تو کیوں؟ تمہارا پرس بھی میرے پاس ہے۔ کیا؟ طارق بھی اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا، لیکن اتنی دیر میں اس کا پرس بھی اس کے سامنے پھینک دیا گیا۔ اچھا دوستو، طارق نے ایک طویل سانس لے کر کہا، ہماری دوستی کافی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، بس تم مجھے اس کے گھر کا اندرونی نقشہ سمجھا دو۔ عمران نے کہا، فضول ہے، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، بڑی رقمیں کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا۔ تجوری میں سے اگر تم نے 2-4 ہزار روپے نکال بھی لیے تو کیا ہوگا؟ کتنے دن کھاؤ گے؟ آدمی کو ہمیشہ لمبا ہاتھ مارنا چاہیے۔ ارے یار تو کچھ بتاؤ بھی نا، عمران نے مستربانہ انداز میں پہلو بدل کر کہا۔ سال بھر میں ہم تینوں کروڑ پتی بن جائیں گے، طارق نے کہا۔ یار طارق جلدی بتاؤ، اب اگر تم نے خواہ مخواہ بات کو طول دیا تو میں اپنا گلا گھونٹ لوں گا۔ عنقریب بندرگاہ پر تیمور اینڈ باٹلے کا مال اترے گا، اس میں سے تمہیں کچھ پیٹیاں اڑانی ہوگی۔ ارے یہ کتنی بڑی بات ہے، ہزاروں آدمیوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نکال لوں گا۔ اگر بندرگاہ پر کامیاب نہ ہو سکا تو وہاں سے گودام تک کے راستے میں یقینی طور پر یہ کام ہو جائے گا۔ یار تم عبد المنان کو کیا سمجھتے ہو؟ لیکن ان پیٹیوں کی شناخت تو، طارق کچھ سوچتا ہوا بولا، ان سب پر 10539 لکھا ہوا ہوگا۔ ہاں ذرا ایک منٹ، عمران جیب سے اپنی نوٹ بک اور پنسل نکالتا ہوا بولا، نمبر لکھ لوں؟ ہاں کیا X39؟ نہیں، X539۔
بس تو سمجھ لو کہ پیٹیاں غائب ہو گئی۔ عمران نوٹ بک اور پنسل جیب میں ڈالتا ہوا بولا، مگر ان پیٹیوں میں ہوگا کیا؟ ان میں سانپوں کی کھالیں نہیں ہوں گی۔ اچھا تو پھر کیا زندہ سانپ ہو گئے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں یار، یہ ابھی نہ پوچھو، بس انہیں اڑا لاؤ، پھر ہم دیکھیں گے کہ ان میں کیا ہے۔ یعنی تمہیں بھی نہیں معلوم؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ تم بتانا نہیں چاہتے؟ عمران نے کہا۔ خیر نہ بتاؤ، میں اپنے دوستوں پر ہمیشہ اعتماد کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہ جانتے ہوں گے، لیکن کسی نہ کسی چیز کا شبہ ضرور ہوگا۔ کیوں، کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ بہت کچھ ہو سکتا ہے بھائی عبد المنان، غیر قانونی طور پر برآمد کی ہوئی کوئی بھی چیز۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت قیمتی چیز، سونا، جواہرات۔ مگر یہ طریقہ خطرناک ہے۔ اگر وہ پیٹیاں گم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اسے بس ایک طرح کا جوا سمجھ لو۔ وہ پیٹیاں ایسی کمپنیوں کی طرف سے بھیجی جاتی ہے جو سانپ کی کھالوں کی تجارت کرتی ہے۔ بھلا کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی قیمتی چیز اتنی لاپرواہی سے بھی بھیجی جا سکتی ہے؟ مگر تمہارے بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ ان نمبروں کے علاوہ اور بھی مختلف نمبروں کی پیٹیاں ہوتی ہوں گی، جن میں سے مجھے صرف وہ 10539 نمبر کی پیٹیاں غائب کرنی ہوگی۔ یقیناً تمہیں وہاں مختلف نمبروں کی پیٹیاں بھی ملیں گی۔ یہ نمبر دراصل کھالوں کی اقسام کے ہوتے ہیں، لیکن تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہی پیٹیاں گھپلے والی ہے جس پر 10539 لکھا ہوا ہوتا ہے؟ تم خواہ مخواہ بحث نکال بیٹھے ہو، طارق بڑبڑایا۔ کچھ اور نہ سمجھنا پیارے، عمران جلدی سے بولا۔ میں صرف اپنا اطمینان کرنا چاہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپوں کی کھالیں ڈھونڈتا رہ جاؤں، مجھے بڑی کوفت ہوگی۔ بات یہ ہے کہ 10539 نمبر کی پیٹیاں کبھی گودام میں نہیں جاتی۔ تیمور اور مینیجر خاص طور سے ان کی نگرانی کرتے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چلنے پاتا کہ وہ پیٹیاں کہاں گئی۔ اوہو، عمران نے کہا، بس مجھے یقین آ گیا کہ ان میں ضرور کچھ گھپلا ہے۔ اچھا پیارے، بس تم مجھے ایک دن پہلے بتا دینا کہ کب مال اترے گا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئے، پھر طارق نے ناصر سے کہا، یار ذرا وہ اسکاچ کی بوتل تو نکالنا، اس دوستی کی خوشی میں کچھ ہو جائے۔ بس دوستو، مجھے تو معاف ہی رکھو، عمران نے کہا۔ کیوں؟ طارق اور ناصر ایک ساتھ بولے۔ استاد نے ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں۔ ان کا قول تھا کہ جس دن عورت کے شراب کے نزدیک بھی گئے اس دن گردن پھنس جائے گی۔ یہ سب تو صرف شریف آدمیوں کے مشاغل ہے۔ گہرے ہو یار، طارق اس کے شانے پر ہاتھ مار کر بولا۔ مگر پھر وہ جولیا کا قصہ، اس پر عمران نے بڑے زور سے کہکا لگایا اور کافی دیر تک ہنستے رہنے کے بعد بولا، وہ سب بنڈل تھا۔ تم مجھے اپنے کام کے آدمی معلوم ہوئے تھے، اس لیے میں تم سے بے تکلف ہونا چاہتا تھا۔ کمال ہے، طارق اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سورج سے بالکل بے وقوف معلوم ہوتے ہو، اور یہی تمہارے اونچے ہونے کی دلیل ہے۔ کہیں مجھے تمہاری شاگردی نہ اختیار کرنا پڑے۔ ارے بھلا یہ ہچ مدان عبد المنان کس قابل ہے؟ واقعی تم کس قابل ہو؟ KISS کس قابل؟ طارق ہنس کر بولا، اور کیا؟ اور تم بھیس بدلنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کیپٹن فیاض الجھنوں کا شکار تھا۔ اسے بارہا عمران کے ساتھ کام کرنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن اس قسم کے حالات کبھی بھی پیش نہیں آئے تھے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اسے عمران کا وارنٹ اور گرفتاری جیب میں ڈال کر اس کی تلاش میں سرگردہ رہنا پڑتا۔ فی الحال اس کے پاس دو کیس تھے، ایک تو بوڑھے کروڑ پتی ارشاد کا معاملہ اور دوسرا عمران والا، تو خیر اس نے خود ہی اپنے ہاتھ میں لیا تھا، ورنہ وہ تو قطعی سویل پولیس کا کیس تھا۔ ان دونوں کی دوستی بڑی عجیب تھی۔ فیاض کبھی عمران کے لیے اپنے دل میں بے پناہ خلوص محسوس کرتا تھا اور کبھی اس سے اتنی نفرت ہو جاتی تھی کہ اس کا تصور بھی گرا گزرتا تھا۔ عمران نے اس سے تیمور اینڈ باٹلے والوں کی کسی غیر قانونی حرکت کا تذکرہ کیا تھا، لیکن اس کی نوعیت ہی نہیں بتائی تھی۔ اس کے بعد ارشاد والا واقعہ سامنے آیا، اس کا کچھ نہ کچھ تعلق تیمور اینڈ باٹلے والوں سے بھی تھا۔ پھر ایک ایسی کار میں بم کا دھماکہ ہوا جو تیمور اینڈ باٹلے کی فرم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس میں 4 آدمی زخمی ہوئے۔ تیمور اینڈ باٹلے والوں نے کہا کہ وہ کار ان کے یہاں سے چرائی گئی تھی۔ زخمی ہونے والوں نے بھی اس کا اعتراف کیا کہ وہ حقیقتاً وہ اس کار کو چرا کے لے جانا چاہتے تھے، لیکن وہ اس سے واقف نہیں تھے کہ کار میں کسی جگہ بم چھپا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی تیسرا شگوفہ کھلا، یعنی عمران پر فرم کی طرف سے غبن کا الزام عائد کر کے پولیس کی مدد طلب کی گئی۔ ان سب باتوں کے پیش نظر فیاض نے اپنی تمام تر توجہ اس فرم پر مرکوز کر دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 5ویں حیرت انگیز حقیقت اس کے سامنے آ گئی، اور وہ یہ کہ بوڑھے ارشاد کا بھی کافی سرمایہ فرم میں لگا ہوا تھا۔ اب معاملہ اور زیادہ الجھ گیا۔ فیاض نے ایک بار پھر تیمور کو اپنے آفس میں طلب کیا۔ تیمور نے اپنے مینیجر کو بھیج دیا، خود نہیں آیا۔ فیاض بہت زیادہ جھلایا ہوا تھا، کیونکہ ارشاد والے معاملے میں پوچھ گچھ کے دوران میں ان لوگوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ارشاد بھی فرم کے حصے داروں میں سے تھا۔
وہ تو اتفاقاً اسی تفتیش کے دوران میں اس کی نظروں سے چند کاغذات گزرے جن سے اسے ارشاد کی شراکت کا علم ہو گیا، ورنہ شاید یہ نقطہ تاریکی ہی میں رہتا۔ فیاض مینیجر پر برس پڑا۔ مجھے اس کا جواب چاہیے کہ یہ بات چھپائی کیوں گئی؟ اس نے کہا۔ جناب، آپ نے اس کے متعلق پوچھا کب تھا؟ مینیجر نے جواب دیا۔ یہ بات بہرحال میرے سامنے آنی چاہیے تھی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کس طرح اس سے آپ کی تفتیش کا کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کاروباری بات ہے۔ اب آپ نے پوچھا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ارشاد صاحب بھی فرم کے حصے داروں میں سے ہے۔ کتنے کے حصے دار تھے مجھے زبانی یاد نہیں، کاغذات دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فیاض کی گاڑی پھر ٹھپ ہو گئی۔ اگر اس نے یہ بات فیاض کو پہلے نہیں بتائی تھی تو اس پر کس اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ یہ حرکت غیر قانونی نہیں کہی جا سکتی تھی۔ اچانک فیاض کو کار والا حادثہ یاد آ گیا اور اس نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ کار کی چوری کی رپورٹ پہلے ہی کیوں نہیں لکھائی گئی تھی؟ جب علم ہوا تو لکھائی گئی۔ وہ کار بہت کم استعمال میں رہتی تھی۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی اور فیاض کو اسے 2-4 دھمکیاں دے کر رخصت کر دینا پڑا۔ میں جانتا ہوں، سب سمجھتا ہوں، فیاض نے کہا۔ بس وقت کا انتظار ہے، تم جا سکتے ہو۔ لیکن اس کے فرشتے کو بھی کسی خاص بات کا علم نہیں تھا۔ ویسے سب سے بڑی خاص بات یہی تھی کہ عمران اپنا وقت تو یوں ہی نہیں برباد کر رہا تھا۔ مگر فیاض کی اس دھمکی نے تیمور اور اس کے مینیجر کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دونوں کافی دیر سے کسی مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے۔ اس دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں شبہ ہو گیا ہے، تیمور نے کہا۔ جب یہ بات طارق کو معلوم ہو گئی ہے تو پولیس کیسے لا علم رہ سکتی ہے؟ مینیجر بولا۔ خیر، طارق کی بات چھوڑو، اس نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے بھی صرف شبہ ہی ہوا ہے، حقیقت معلوم نہیں ہے۔ اس کی تو فکر نہ کیجیے، مینیجر نے کہا۔ جس دن بھی داؤ چل گیا صاف ہو جائے گا۔ اور اس اکاؤنٹنٹ کے بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ تیمور نے پوچھا۔ اکاؤنٹنٹ؟ مینیجر کچھ سوچنے لگا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا۔ میرا خیال ہے کہ وہ بھی طارق ہی کے آدمیوں میں سے کوئی تھا۔ اور سنیے، ڈکٹا فون کا ایک سیٹ میرے کمرے میں بھی ملا ہے۔ میرا خیال ہے کہ طارق کسی منظم گروہ سے تعلق رکھتا تھا، ورنہ مجھے اس طرح چیلنج کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، تیمور بولا۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ طارق اب تک زندہ ہو، مینیجر کچھ سوچتا ہوا بولا۔ ٹونی اور بارکر کی ناکامی کے باوجود بھی وہ نہ بچ سکا ہوگا۔ کیوں؟ کس طرح؟ تیمور نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ میں ابھی آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن تذکرہ آ ہی گیا ہے تو سنیے۔ مجھے پہلے ہی سے یقین تھا کہ طارق کو اصلیت کا علم نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا جانتا ہے کہ 10539 نمبر کی پیٹیاں گودام میں نہیں جاتی، اور اسی سے اس نے اندازہ کیا ہوگا کہ ان پیٹیوں میں کوئی خاص چیز ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 10539 کا نمبر اس کے لیے خاص کشش رکھتا ہوگا۔ اس نفسیاتی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک حرکت کی اور وہ 100% کامیاب رہی۔ 10539 کی ایک خالی پیٹی میں 2 زہریلے سانپ پیک کیے اور اس پیٹی کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ شام کو آفس سے جاتے وقت تو اسے کمرے سے نکالا۔ ناصر آفس کے باہر موجود تھا۔ میں نے خاص طور سے اسے پیٹی کا نمبر دکھانے کی کوشش کی، لیکن اس انداز میں کہ اسے ذرا بھی شبہ نہ ہو سکے۔ ناصر پیٹی کو میرے ہاتھ میں دیکھتے ہی وہاں سے کھسک گیا اور میں کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ ایک موٹر سائیکل میرا کار کا تعاقب کر رہی ہے۔ موٹر سائیکل پر طارق تھا۔ میں نے رفتار تیز کر دی۔ گھر تک پہنچنے کے لیے مجھے ایک ویران سڑک سے گزرنا پڑتا تھا۔ وہیں طارق کی موٹر سائیکل کار کے برابر چلنے لگی۔ اس نے مجھ سے کار روکنے کو کہا۔ میری کار اور موٹر سائیکل ساتھ ہی رکی اور طارق نے جھپٹ کر پیٹی اٹھا لی جو کار کی پچھلی سیٹوں پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا۔ پیٹی پر قبضہ کر لینے کے بعد اس نے تحکمانہ لہجے میں کہا، بس اب جاؤ، کوئی حرکت کرو گے تو بدری گولی مار دوں گا۔ بہرحال میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ ٹونی اور بارکر پہلے ہی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ اسے پیٹی کھولنے کا موقع ہی نہ دے۔ میں چاہتا تھا کہ وہ جنگل میں اپنی کمین گاہ میں پہنچ کر اسے کھولے اور پھر اندھیرے میں اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ مل سکے، مگر وہ تو اس وقت تک زندہ تھا، تیمور نے کہا۔ جی ہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اس نے اس وقت تک اسے کھولا نہیں تھا۔ ٹونی اور بارکر نے یہی رپورٹ دی ہے۔ پھر ٹونی اور بارکر سے اس پر حملہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ تیمور نے پوچھا۔ میں نے ان گدھوں سے یہ ہرگز نہیں کہا تھا کہ وہ اس پر حملہ کرے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اس پیٹی کو بے اطمینانی اور جلدی کی حالت میں کھولے اور ان سانپوں کا شکار ہو جائے۔ دراصل ان دونوں نے محض اپنے بچاؤ کے لیے اس پر حملہ کیا تھا۔ انہیں شبہ ہو گیا تھا کہ طارق وہاں ان کی موجودگی سے آگاہ ہے۔
لہٰذا قبل اس کے کہ وہ ان پر ہاتھ ڈالتا انہوں نے خود ہی اس پر حملہ کر دیا اور اس کے بعد بھاگ کھڑے ہوئے۔ تیمور نے طنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً اگر اس قسم کا کوئی حملہ میری اسکیم کے مطابق ہوتا تو ضرور کامیاب ہوتا۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر تیمور نے پوچھا، شکاریوں میں سے کون کون اس کے ساتھ ہے؟ بظاہر تو کوئی بھی نہیں، حتیٰ کہ ناصر بھی یہی کہتا ہے کہ وہ فرم کا ملازم ہے اور فرم کے مفاد کے مقابلے میں اپنی اور طارق کی دوستی کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ شکاریوں سے طارق کے متعلق پوچھ گچھ کی تھی۔ جی ہاں، وہ لا علمی ظاہر کرتے ہیں، انہوں نے اسے حملے کی رات کے بعد سے اب تک نہیں دیکھا۔ ناصر کیمپ میں موجود ہے؟ جی ہاں، لیکن تیمور کچھ سوچتا ہوا بولا، ٹونی اور بارکر کے بیان کے مطابق حملے والی رات کو ناصر بھی طارق کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، اور مجھے ان دونوں کے بیان پر یقین ہے۔ فی الحال میں نے ناصر کو ڈھیل دے رکھی ہے، اس بار کا مال اتروا لوں، پھر اس سے بھی سمجھ لوں گا۔ گویا تمہیں یقین ہے کہ طارق مر گیا ہوگا؟ تیمور نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے۔ کیا وہ سانپ اتنے زہریلے تھے کہ طارق پانی بن کر بہہ گیا ہوگا؟ آخر اس کی لاش کیا ہوئی؟ تمہارے بیان کے مطابق اگر ناصر طارق کا ساتھی ہے تو اس نے طارق کی موت کی اطلاع شکاریوں کو کیوں نہیں دی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کی کمین گاہ سے واقف رہا ہوگا۔ مینیجر نے لاپرواہی سے اپنے شانوں کو جنبش دی۔ اگر وہ زندہ بھی ہے تو کیا ہوا، میں اسے ٹھکانے لگا دینے کا ذمہ لیتا ہوں۔ اتنی دیر بعد ایک بات کام کی کہی ہے تم نے۔ خیر ہٹاؤ ان تذکروں کو، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بار مال اتارنے میں احتیاط برتی جائے۔ طارق کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ پولیس کیپٹن فیاض کی دھمکی کچھ نہ کچھ معنی ضرور رکھتی ہے۔ عمران ٹھیک 9 بجے رات کو طارق کی کمین گاہ میں داخل ہوا۔ آج اس کا حلیہ کچھ اور تھا۔ طارق اسے دیکھتے ہی کلاڑا ٹیک کر اٹھا۔ ہچ مدان عبد المنان میری جان، عمران نے سینے پر ہاتھ رکھ کر جھکتے ہوئے کہا۔ ہائے یہ تم ہو؟ طارق نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ 100% میں ہی ہوں یار، تم آدمی ہو یا شیطان؟ شیطانوں کو آدمی اور آدمیوں کو شیطان معلوم ہوتا ہوں، باقی سب خیریت ہے؟ کیا رہا؟ بتاتا ہوں، تم فکر نہ کرو، پہلے مجھے کافی پلاؤ، بہت تھک گیا ہوں۔ طارق نے کافی کا برتن انگیٹھی پر رکھ دیا اور اپنے پائپ میں تمباکو بھرتا ہوا بولا، اگر تم نے کوئی بری خبر سنائی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، کیونکہ تم نے مجھے آج یہاں سے نکلنے نہیں دیا۔ اگر اس بار کی پیٹیاں ہمارے ہاتھ نہ آئی تو بہت برا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ پھر آئندہ وہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرے۔ میں تمہاری طرح الاڑی نہیں، اکاڑی کیا کہتے ہیں اسے، ہاں اناڑی، میں تمہاری طرح اناڑی نہیں ہوں، ہمیشہ پکا کام کرتا ہوں۔ پیٹیاں اڑا دی تم نے؟ طارق سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا، بس اڑی ہی سمجھو۔ کیا مطلب؟ میں انہیں ان کے گھر تک پہنچا آیا ہوں۔ صاف بتاؤ۔ طارق جھنجھلا گیا۔ صاف بتا رہا ہوں عبد المنان، طارق گرایا۔ ارے تو بگڑتے کیوں ہو؟ پہلے مجھے کافی پی لینے دو، پھر اطمینان سے بتاؤں گا۔ میں بہت برا آدمی ہوں، طارق نے کلاڑے کے دستے کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہا۔ غلط کہتے ہو تم، صورت سے میاں آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اگر داڑھی رکھ لو تو ہم جیسے لوگ بھی تمہارا احترام کرے۔ چلو کافی پلاؤ یار، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ خود اڈیل کر پی لو، طارق نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ عمران نے محسوس کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ کلاڑے کے دستے پر ہے اور داہنا جیب میں۔ وہ جانتا تھا کہ طارق ریوالور بھی رکھتا ہے، لیکن وہ بڑی بے پرواہی سے کپ میں کافی اڈیلنے لگا۔ کافی کی 2-3 چسکیاں لینے کے بعد اس نے کہا، کل 15 پیٹیاں ہیں، میں نے اچھی طرح شمار کیا تھا، مگر یار مجھے وزن کچھ زیادہ نہیں معلوم ہوا۔ کیا تم نے اٹھا کر دیکھا تھا؟ طارق نے پوچھا۔ نہیں، اٹھانے والوں کی شکلیں دیکھی تھی، بوجھ اٹھانے والوں کی شکل ہی دیکھ کر وزن کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ غالباً تم سمجھ گئے ہوں گے۔ ہاں میں سمجھ گیا ہوں، لیکن تم نے تو کہا تھا کہ میں انہیں راستے ہی سے غائب کر دوں گا۔ ہاں میں جادوگر ہوں نا، چھو کیا اور معاملہ صاف۔ یار طارق، تم نے عقل تو نہیں بیچ کھائی؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے چھو منتر والے جاسوسی ناول بہت پڑھے ہیں، تو پھر کیا جھک مارتے رہے ہو؟ طارق پھر جھلا گیا۔ چلو یہی سمجھ لو، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر میں تمہاری آنکھیں کھول دوں گا۔ طارق کچھ نہ بولا، وہ تیز نظروں سے عمران کو گھور رہا تھا۔ عمران سر جھکائے کافی پیتا رہا، پھر پیالہ خالی کرنے کے بعد اسے زمین پر پٹک کر آستین سے ہونٹ خشک کرنے لگا۔ میں سمجھا، طارق گرایا، تمہاری نیت میں فطور آ گیا ہے اور تم اکیلے ہی ہضم کرنا چاہتے ہو۔ بس اب چپ رہو، ورنہ مجھے بھی غصہ آ جائے گا، اور مجھے غصہ آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ہفتوں ہسپتال میں پڑا رہتا ہوں۔ بتاؤ وہ پیٹیاں کہاں ہے؟ طارق نے کسی سانپ کی طرح پھپکار کر ریوالور نکال لیا۔ ارے واہ یار، نیکی اور پوچھ لا حول ولا قوت۔ شاید میں غلط بول رہا ہوں، وہ کیا محاورہ ہے، نیکی کا پھل نہیں کیا کہتے ہیں، تم ہی بتاؤ۔
मैं कौन सा मुहावरा इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस मौके पर? मौके का कोई शेर याद नहीं है वरना वही सुनाता। पेटिया कहाँ है? तारिक गरज कर बोला। वो बात को पूछना, पहले मुहावरा। आहा, याद आ गया। नेकी बर्बाद गुना लाजिम। लो, दूसरा भी याद आ गया। गालिबन हातिम ताई का मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल। वैसे उर्दू के एक मुसन्निफ ने शादी कर दरिया में डाल भी लिखा है। जो भी पसंद आए इस मौके के लिए मुंतखब कर लो। तुम नहीं बताओगे? सुनो, जेफरसन रोड पर खाद बनाने के कारखाने के करीब एक इमारत है। उसके अलावा वहाँ और कोई इमारत नहीं है। वो पेटिया उसी इमारत में है, रीगल लॉज में। तारिक जल्दी से बोला। वो इमारत तैमूर ही की है। मैं अभी 1 घंटा पहले उन दोनों को उसी इमारत में छोड़कर आया हूँ, इमरान ने कहा। पेटिया वहीं है? तारिक ने पूछा। हाँ, और वो दोनों भी वहीं है। उनके अलावा और कोई नहीं है। हम उन्हें दिन दहाड़े लूट सकते हैं। इस गलत फहमी में न रहना, तारिक ने संजीदगी से कहा। तैमूर और मैनेजर दोनों ही खतरनाक आदमी है। दौलत ने उन्हें बज़ाहिर शरीफ बना रखा है, लेकिन वो मुर्दार खोर गीदड़ों से भी बदतर है। खुसूसन तैमूर के हाथ में अगर रिवॉल्वर हो तो वो दीवाना हो जाता है। अरे छोड़ो भी, अभी तुम भी तो दीवाने हो गए थे, फिर क्यों जेब में रख लिया रिवॉल्वर? अरे हम वो है कि तोपों के रुख फेर दे। चलो उठो, अगर इसी वक्त तो सारी पेटियां समेट न लूँ तो मुंह पर थूक देना, या मुझसे कहना मैं चांद पर थूकूंगा और वो उलटकर खुद मेरे मुंह पर आ जाएगा। मुहावरा नहीं, काम की बात करो। तुम्हारी स्कीम क्या है? दोनों को पकड़कर खूब अच्छी तरह मरम्मत करेंगे और उनकी आंखें के सामने सारी पेटियां निकाल लाएंगे। क्या तुम ये समझते हो वो इसकी रिपोर्ट पुलिस को दे सकेंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे यकीन नहीं है कि वो दोनों उस इमारत में तन्हा ही होंगे। अच्छा, तो तुम ही अपनी स्कीम बताओ, इमरान ने कहा। मेरी स्कीम फ़िलहाल कोई भी नहीं है। उन पेटियों का उस इमारत तक पहुंच जाना अच्छा नहीं हुआ। न तुमने खुद कुछ किया और न मुझे करने दिया। तुम क्या जानो कि मैंने क्या क्या किया है? मेरी जगह होते तो आंखें निकल पड़ती। और क्या किया है तुमने? गुर की बात है तो मैं अपने बाप को भी ना बताऊंगा। मैंने तुमसे पेटियों का वादा किया है, वो तुम्हें इस वक्त से लेकर 3 बजे के अंदर अंदर मिल जाएगी। दिल चाहे मेरी मदद करो, ना दिल चाहे ना करो। मैं तुमसे उसके लिए भी ना कहूँगा, बस दूर से तमाशा देखते रहना। 11 बजे तक खाद के कारखाने की आखिरी शिफ्ट तो चलती है, उसके बाद वो बंद कर दिया जाता है। हमें उसके बंद होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल मैं ठीक 12 बजे उस इमारत में दाखिल हो जाऊँगा, समझे? वहाँ पहुंचकर क्या करोगे? अंडे दूंगा। इमरान झिंझला गया। तुम्हें इससे क्या सरोकार कि मैं क्या करूंगा? पेटिया तुम मुझसे लेना। अगर तुम्हें इन दोनों से खौफ मालूम होता है तो बाहर ही मेरा इंतजार करना। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। अगर मैं मारा जाऊं तो दुम दबाकर भाग आना, बस। तुम मुझे बुज़दिल समझते हो, तारिक गुर्राया। बातें तो बुज़दिलों की सी करते हो। चलो उठो, तारिक उसका बाजू पकड़कर खींचता हुआ बोला। मगर मैं नासिर को नहीं ले जाऊंगा। क्यों? बेवकूफ़ आदमी है, काम बिगड़ जाएगा। वो तुम्हारी तरह ज़हीन और मामला फ़हम नहीं है। तो चलो। तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? इमरान ने पूछा। चलो, वो भी मिल जाएगी। तारिक ने अपना रिवॉल्वर लोड किया, कुछ जायद कारतूस भी जेब में डाले और वो दोनों गार से निकल आए। तारिक ने मोटरसाइकिल एक जगह झाड़ियों में छुपा रखी थी। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल की तेज़ आवाज़ जंगल के सन्नाटे में गूंज रही थी। मंजिल मकसूद तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा सर्फ हुआ और मोटरसाइकिल सड़क के किनारे एक नाले में उतार दी गई। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा था। खाद की फैक्ट्री बंद हो चुकी थी। इन अतराफ में उस फैक्ट्री और रीगल लॉज के अलावा और कोई इमारत नहीं थी। वो दोनों रीगल लॉज की तरफ बढ़ने लगे। बाहर की तरफ खुलने वाली किसी भी खिड़की में रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ कुत्ते ज़रूर होंगे, तारिक बोला। है, लेकिन सिर्फ 2 अदद, और वो अंदर अपने बिस्तरों पर दराज होंगे। लेकिन उनमें से एक भी भूखना नहीं जानता। वो सिर्फ वो काटने वाले कुत्ते हैं। खैर आओ। इमरान ने आगे बढ़कर एक खिड़की के शीशे तोड़े और अंदर हाथ डालकर चटखनी नीचे गिरा दी। फिर खिड़की खोलकर वो दोनों अंदर कूद गए। चारों तरफ तारीकी थी। इमरान ने जेब से टॉर्च निकाली और वो उसकी मध्यम सी रोशनी में आगे बढ़ते चले गए। अभी तक उन्हें टार्चों की रोशनी के अलावा और कोई दूसरी रोशनी नहीं दिखाई दी थी। वो खामोशी से मुख्तलिफ कमरों से गुजरते रहे। अचानक वो बेतहाशा चौंके, क्योंकि अब वो जिस कमरे से गुजर रहे थे वो यक बयक रोशन हो गया था। तुम दोनों अपने हाथ ऊपर उठा लो, किसी ने पुश्तों से कहा, और इमरान धड़ाम से पीछे की तरफ चारों खाने चित गिरा। तारिक उसकी इस हरकत पर बौखला गया, क्योंकि उसने फायर की आवाज़ भी नहीं सुनी थी। 2 रिवॉल्वरों की नालें उसकी तरफ उठी हुई थी। तुम इसे देखो, तैमूर ने मैनेजर से कहा। इशारा इमरान की तरफ था।
मैनेजर रिवॉल्वर का रुख उसके सीने की तरफ किए हुए आगे बढ़ा। तैमूर तारिक की तरफ मुतवज्जे था। इमरान ने अपने होठों पर उंगली रखकर मैनेजर को खामोश रहने का इशारा किया। इमरान उस वक्त अब्दुल मन्नान के हुलिये में नहीं था, वरना शायद तारिक से पहले उसका खात्मा कर दिया जाता। बहरहाल इमरान की इस बेतकल्लुफाना इशारेबाजी पर मैनेजर बौखला ज़रूर गया था। वो रिवॉल्वर की नाल उसके सीने की तरफ उठाए हैरत से पलकें झपका रहा था। इमरान ने मुस्कुराकर उसे आंख मारी और बराबर मुस्कुराता रहा। मैनेजर भी ख्वामख्वाह मुस्कुरा पड़ा, लेकिन फिर इस हिमाकत का एहसास होते ही फौरन संजीदा हो गया। नहीं पहचाना? इमरान ने बेतकल्लुफाना अंदाज में कहा। इस साले को बड़ी मुश्किल से फांस कर लाया हूँ। इमरान ने ये बात इतनी ऊंची आवाज़ में कही थी कि तारिक और तैमूर भी चौंके बगैर न रह सके, और तारिक ने इमरान को एक गंदी सी गाली दी। तुम कौन हो? मैनेजर ने नर्म लहजे में पूछा। इसका रिवॉल्वर वाला हाथ खुद बखुद नीचे झुक गया था। वो गैर इरादी तौर पर इमरान के करीब आ गया था। अचानक इमरान ने लेटे ही लेटे दोनों पैर जोड़कर उसके पेट पर रसीद कर दिए और वो एक भयानक चीख के साथ तैमूर पर जा पड़ा। दोनों फर्शों पर ढेर हो गए। तारिक संभालो इन्हें, इमरान चीखा। तारिक इससे पहले ही होशियार हो चुका था और फिर उन दोनों को फर्शों से उठना नसीब ना हुआ। तारिक और इमरान ने घूंसे मार मार कर उनको हवास दुरुस्त तो कर दिए। दोनों के रिवॉल्वर उनसे बहुत दूर पड़े हुए थे। अब इन्हें बांध दो, इमरान ने कहा। रेशम की डोर मेरी जेब में मौजूद है। उन दोनों में बिल्कुल सकत नहीं रह गई थी। उस दौरान में उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला था। तारिक और इमरान ने उनके हाथ पैर बांधकर एक तरफ डाल दिया। यार मैं तो डर ही गया था, तारिक ने शिकायत आमेज लहजे में कहा। उस्ताद मानते हो या नहीं? इमरान ने कहा। मानता हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे तुम्हारी शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। फिर तारिक एक कुर्सी पर बैठकर पाइप में तंबाकू भरने लगा। तुम यहीं ठहरो, इमरान ने उससे कहा। मैं ज़रा देखूँ कि वो पेटियाँ कहाँ है। वो यहाँ नहीं है, दफतन तैमूर हलक फाड़ कर चीखा। अब्दुल मन्नान कभी गलत बात नहीं कहता। अब्दुल मन्नान दोनों के मुंह से बैक वक्त निकला। जी हाँ, मुलाहिजा फरमाइए। इमरान ने अपनी मसनूई मूछें उखाड़ी और नाक पर से प्लास्टिक का खौल भी उतार दिया और फिर मुस्कुरा कर बोला, अब आप लोग चूनी वाले तमाशाइयों की तरह तालियां बजाइए। वो उन तीनों को वहीं छोड़कर कमरे से निकल गया। उन दोनों के रिवॉल्वर भी वो अपने साथ ही लेता गया था। क्यों तैमूर साहब, अब क्या ख्याल है? तारिक ने पाइप सुलगाकर आराम कुर्सी में नीम दराज होते हुए कहा। तुम क्या करना चाहते हो? तैमूर ने कहा। मैं तो सिर्फ वो पेटियां ले जाऊंगा और तुम लोगों का क्या हश्र होगा इसका फैसला मेरा साथी करेगा। उन पेटियों में क्या है? तैमूर ने पूछा। जो कुछ भी हो, मुझे इससे बहस नहीं है। उन पेटियों में लाखों रुपयों का माल है। तैमूर के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट नाचने लगी। लेकिन तुम उससे फ़ायदा उठाने की हिम्मत भी नहीं कर सकोगे। जानते हो उनमें क्या है? जवाहरात है ना, तारिक ने लापरवाही से जवाब दिया। उस पर तैमूर और उसका मैनेजर बेसाख्ता हंस पड़े। भोले लड़के, तैमूर ने संजीदगी से कहा। तुम जल्दबाज हो। मैं जानता हूँ कि ताकतवर और दिलेर भी हो। ये भी जानता हूँ कि शहर में डाले जाने वाले बड़े डाकों में तुम्हारा हाथ ज़रूर होता है, लेकिन तुम उन पेटियों से कोई फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि उनमें कोकीन है, और कोकीन फ़रोख्त तो कर लेना आसान काम नहीं है। उसके लिए तंजीम ज़रूरी है। कोकीन? तारिक के हाथ से पाइप छूट पड़ा। नहीं, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। वो मरदूद गया है, अभी तुम खुद देख लेना। तारिक का मुंह लटक गया। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो खुद को बेवकूफ़ महसूस कर रहा हो। बोलो, करते हो मामला? तैमूर ने उसे खामोश देखकर कहा। इस पूरे माल के नफ़े पर चौथा हिस्सा तुम्हारा, और ये चौथा हिस्सा 50,000 रुपये से किसी तरह कम ना होगा। तारिक कुछ न बोला। चलो खोल दो हमें। तुम इस रात से वाकिफ़ हो गए हो, लिहाजा तुम्हें हिस्सादार तो बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम अपने वादे से फिर गए तो तुम्हारे हाथ हर वक्त तो हमारी गर्दनों तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि तुम हमारे राज से वाकिफ़ हो गए हो। हाँ, अच्छा ठीक है। तारिक उन्हें खोलने के लिए उठा ही था कि इमरान कमरे में दाखिल हुआ। यार अब्दुल मन्नान, उसने झिपी हुई हंसी के साथ कहा, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हुआ? तारिक ने तैमूर से जो कुछ सुना था दोहरा दिया और फिर बोला, नफ़ा का चौथा हिस्सा कम नहीं होगा। इसमें से आधा तुम्हारा और आधा मेरा। चलो खोलो इन्हें। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर ठहरो, इस तरह इनकी बात पर यकीन कर लेना ठीक नहीं है। इनसे बाकायदा तहरीरी एतराफ़नामा हासिल किया जाए। इसे हम अपने पास रखेंगे ताकि हमेशा नफ़ा की रकम हमें मिलती रहे। हम कोई तहरीर हरगिज़ नहीं देंगे। तैमूर गुर्राया। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी देंगे? मैं तारिक की तरह बोला नहीं हूँ, समझे। मैं कोकीन की फ़रोख्त का भी इंतज़ाम कर सकता हूँ। नहीं तारिक, इन्हें उठाकर इस कमरे में ले चलो जहाँ लिखने की मेज़ है। जल्दी करो यार, चलो भी।
उन दोनों को उठाकर दूसरे कमरे में लाया गया। यहाँ फ़ोन भी मौजूद था और लकड़ी की 15 अदद पेटियां एक ढेर की सूरत में पड़ी हुई थी। तुम्हारा जो दिल चाहे करो, तैमूर चीखा, लेकिन हमसे कोई तहरीर हरगिज़ नहीं ले सकते। इमरान हंसने लगा। फिर उसने तारिक से कहा, ज़रा अपना रिवॉल्वर तो निकालना, इन्हें अपने बेहतरे राज उगलने पड़ेंगे। तारिक ने रिवॉल्वर निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। इमरान ने बाएं हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा और दाहिने हाथ से तारिक के जबड़े पर एक जोरदार घूंसा रसीद कर दिया। अरे अरे ये क्या? तारिक फर्श पर ढेर होता हुआ चीखा। नफ़े की रकम का चौथा हिस्सा, उसका आधा मुझे दे सकते हो तो दे दो। इमरान ने उसे उठने का मौका नहीं दिया। उस पर बड़ी तेजी से घूंसों, थप्पड़ों और लातों की बारिश करता रहा। अबे क्या पागल हो गया है? तारिक ने उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं, न आधा न चौथाई, ये सारी कोकीन मैं हजम करूंगा। मुझसे जो बचेगा वो मेरे बाल बच्चे खाएंगे, इमरान ने कहा और उसका हाथ मरोड़कर उसे औंधा कर दिया। फिर पुश्तों पर घुटना टेक कर जेब से रेशम की तीसरी डोरी निकाली और देखते ही देखते उसके हाथ पुश्तों पर बांध दिए। उस दौरान में तारिक के मुंह से गालियों का तूफान उमड़ता रहा। तैमूर और मैनेजर बेतहाशा हंसते रहे। क्यों तारिक, अब कैसी रही? तैमूर ने जले भुने लहजे में कहा। तुमने जो कुआं अपने मालिक के लिए खोदा था उसमें खुद भी गिर गए। ये बात तुमने पते की कही है तैमूर साहब, इमरान सर हिलाकर बोला। फिर वो फ़ोन की तरफ बढ़ा और किसी के नंबर डायल करके माउथ पीस में बोला, हेलो इंटेलिजेंस ब्यूरो, कैप्टन फैयाज कहाँ है? घर पर। अच्छा शुक्रिया। इमरान डिस्कनेक्ट तो करके दूसरे नंबर डायल करने ही जा रहा था कि तीनों बैक वक्त चीखे, तुम ये क्या करने जा रहे हो? इस कोकीन की तकसीम का इंतज़ाम। आखिर मैं अकेले कितनी खाऊंगा? इमरान ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया और कैप्टन फैयाज के नंबर डायल करने लगा। तुम्हें इससे क्या फ़ायदा पहुंचेगा? तैमूर घिघियाया। चलो नफ़े की आधी रकम पर मामला तय कर लो। तय करने की क्या ज़रूरत है? नफ़े की पूरी रकम हर हाल में मेरी है, इमरान ने कहा। फिर माउथ पीस में बोला, हेलो क्या सो रहे थे? हाँ हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। मेरी जान अब्दुल मन्नान यानी अली इमरान, MSc PhD गोरदा स्पोर। हेलो हाँ आओ, गिरफ्तार कर लो मुझे। मिस्टर तैमूर भी यहाँ मौजूद है और उनके मैनेजर भी। और तीसरा मुर्गो जिसकी तुम्हें अरसे से तलाश थी, वही जिसने 3 माह गुजरे बैंक ऑफ चाइना में डाका डाला था, उसका नाम तारिक है। वहाँ की तिजोरियों पर पाए जाने वाले उंगलियों के निशानात और तारिक की उंगलियों के निशानात में तुम कोई फ़र्क नहीं पाओगे। अच्छा तुम ही बताओ कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? जेफरसन रोड, खाद की फैक्ट्री के सामने रीगल लॉज है। ये इमारत तैमूर ही की मिल्कियत है। ये तीनों मुझे बेतहाशा गालियाँ दे रहे हैं, इसलिए फ़ौरन आओ। इस वक्त तो मेरे कब्ज़े में लाखों रुपये की कोकीन है। हाँ मेरी जान, क्यों मज़ा आ गया? जल्दी आओ, कई रातों से पूरी नींद नसीब नहीं हुई। हरी अप। तुम? तैमूर हकला कर रह गया। हाँ मैं अली इमरान उर्फ अब्दुल मन्नान, जो चाहो समझ लो। तुमने मेरा नाम तो पहले ही सुना होगा। कमरे पर सुकूत तारी हो गया। दूसरे दिन शाम को कैप्टन फैयाज इमरान के फ्लैट में दाखिल हुआ। इमरान अपने नए नौकर को डार्विन का मसला इर्तिका समझा रहा था। वो इतना मुनहमिक था कि उसे फैयाज के आने की खबर न हुई या हो गई हो। इमरान की बात इमरान ही जाने। बहरहाल उसके अंदाजे से यही जाहिर हो रहा था कि उसे फैयाज की आमद का इल्म नहीं है। वो अपने अनपढ़ नौकर से कह रहा था, अब लीमार को और डार्विन के नज़रियात इर्तिका का फ़र्क समझने की कोशिश करो। समझने की कोशिश करोगे? जी हाँ साहब, नौकर ने सादतमंदाना अंदाज में कहा। लेकिन एक साहब आए हैं। हेलो सुपर, इमरान दरवाजे की तरफ मुड़कर मुसर्रत आमेज लहजे में चीखा। भाई मैं मुखिल हुआ। फैयाज मुस्कुरा कर बोला, तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी का एक अहम काम अंजाम दे रहे थे। बहरहाल मैं तुम्हें एक हैरत अंगेज़ खबर सुनाने आया हूँ। हाँ क्या बच्चा हुआ है तुम्हारे? इमरान पुरमुसर्रत लहजे में चीख कर खड़ा हो गया। फैयाज सिर्फ बुरा सा मुंह बनाकर रह गया, लेकिन उसने जेब से एक लिफाफा निकालकर इमरान के सामने डाल दिया। इमरान लिफाफे से खत निकालकर बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगा। फैयाज साहब, मैं इरशाद आपसे मुखातिब हूँ। अखबारात में तैमूर एंड बाटले वालों के जराइम के मुतालिक पढ़ने के बाद आपको ये खत लिख रहा हूँ। मैं भी उस फर्म का एक हिस्सेदार था, लेकिन उनके गैर कानूनी बिजनेस में मेरी शराकत नहीं थी। अरसे से मुझे उन लोगों पर शुबा था, लेकिन मैं खुलकर कोई बात नहीं कह सकता था क्योंकि मेरे पास अपने दावे की दलील में कोई ठोस सबूत नहीं था। मुझे बाज़ ज़राए से सिर्फ इतना मालूम हो सका था कि वो गैर कानूनी तौर पर मंशियात की दरामद बरामद करते हैं। मैंने अपना सरमाया उस फर्म से निकालने की कोशिश की, लेकिन तैमूर के हथकंडों ने मुझे उसमें कामयाब न होने दिया। मैं पुलिस से भी शुबे का इजहार कर सकता था, लेकिन जाहिर है कि मुझसे सबूत ज़रूर मांगा जाता।
لہٰذا میں نے کافی غور و خوض کے بعد پولیس کو اس فرم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے سارا ڈرامہ مرتب کیا تھا۔ ہڈیوں کے ڈھانچے کی حقیقت تو آپ پر واضح ہو چکی ہے، اس کے علاوہ اور دوسری باتیں بھی 100% محمل تھی۔ راضیہ کی وینٹی بیگ میں نے ہی سانپ رکھوایا تھا اور وہ سانپ قطعی بے ضرر تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس دن یقینی طور پر شو روم میں جائے گی۔ بہرحال میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لیکن آپ کی کامیابی قابل رشک ہے۔ یہ سب کچھ کر ڈالنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ پولیس ان کی غیر قانونی حرکتوں کا سراغ بھی پا لے گی۔ بہرحال میری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے، میں 2-3 دن بعد ارشاد منزل میں واپس آ جاؤں گا۔ خط ختم کر کے عمران نے برا سا منہ بنایا، پھر بولا، یہ خوسٹ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی اس حرکت کی بنا پر کامیابی ہوئی ہے، حالانکہ میں نے بہت پہلے ہی تم سے کہا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ارشاد والے معاملے کی جتنی زیادہ پبلسٹی ہو اتنا ہی اچھا ہے، اور راضیہ کے وینٹی بیگ والے سانپ کی تشہیر خاص طور سے کی جائے، کیونکہ مجھے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ ارشاد اس طرح کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جس میں تیمور اینڈ باٹلے والے ملوث ہے۔ تیمور اینڈ باٹلے والے کی کسی غیر قانونی حرکت کی طرف میں نے ارشاد کی اس حرکت سے پہلے ہی اشارہ کیا تھا، اور خدا کرے تمہاری عقل پر اتنے پتھر پڑے کہ تم دوسری شادی کر کے اپنی موجودہ عہدے سے مستعفی ہو جاؤ۔ تم میری گرفتاری کا وارنٹ لائے تھے، خدا تمہیں غارت کرے۔ فیاض خاموش ہی رہا، پھر تھوڑی دیر بعد بولا، آخر ارشاد تنہا کیوں رہتا ہے؟ ہاں کیوں؟ یہ کوئی خاص بات نہیں، اسے آدمیوں سے زیادہ بلیاں، خرگوش، کتے اور پرندے پسند ہے۔ آدمیوں میں صرف وہ نوکر پسند ہوں گے جو اس کی ہر بات بے چوں چرا تسلیم کر لیتے ہوں گے، مگر مجھے اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، فیاض نے کہا۔ کچھ اپنے لیے بھی کرو سپر فیاض، عمران سنجیدگی سے بولا۔ کوکین کی اسمگلنگ کے سلسلے میں ابھی تمہیں کسٹم میں بھی ایک پارٹی کا پتہ لگانا ہے جس کی مدد کے بغیر تیمور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یقیناً اس پارٹی کے لوگ 10539 کی پیٹیوں کو انسپیکشن سے بچائے رکھتے ہوں گے۔ وہ سب ہو چکا ہے، تیمور کو سب کچھ اگلنا پڑا ہے۔ 3 آدمی کسٹم سے بھی گرفتار کیے جا چکے ہیں، فیاض نے کہا۔ اچھا تو بس اب کھسک جاؤ، میں طلسم ہوشربا پڑھنے جا رہا ہوں، عمران نے کہا اور برا سا منہ بنا کر سر کھجانے لگا۔ ختم شد۔ دوستو، سانپوں کی شکاری یہاں ختم ہوتی ہے۔ بنے رہیے چینل کے ساتھ، جلد ہی ملیں گے کہانی نمبر 8 میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، جے ہند۔